جی اچھا پیٹر صاحب، انکلوسیو ایجوکیشن کے حوالے سے پھر ایک ہم حکومتی سطح کی جب بات کر رہے ہیں، لیجسلیشنز کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ہیٹ اسپیچ کے اوپر، کیونکہ وہ ایک بنیادی ٹاپک ہے کریکولم میں بھی، ہیٹ اسپیچ کے اوپر کیا گورنمنٹ کی کوئی ایسی ڈیفینیشن ہے یا کوئی محکموں کی ایسی کوئی ڈیفینیشن ہے ہیٹ اسپیچ کی کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، اور اس کے اوپر نصاب میں پھر ظاہر ہے اس میں نصاب میں تبدیلی کیسے لانی ہے اور نظام میں بھی کیسے تبدیلی لانی ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی کنسنسس یا ڈیفینیشن ہے؟ ایگزیکٹلی یہی سوال تھا جو میں نے، جو 22 جولائی کو میٹنگ ہوئی اپنے وزارت تعلیم کے دفتر میں، ونگ اچھا جو کریکولم ونگ ہے اس میں کیا، چیئر کر رہے تھے کیونکہ منسٹر صاحب، تو میں نے سوال انہیں سے کیا کیونکہ انہوں نے کیٹیگوریکلی 2-3 دفعہ یہ بیان دیا کہ آئندہ کوئی ہیٹ سپیچ نہیں ہوگی۔ اب اوکے اسکوپ یہ ہے کہ کریکولم میں بالعموم یہ کہاں کہا جاتا ہے کہ ہیٹ سپیچ ہو، اب وہ تو ٹیکسٹ بک میں ہوتا ہے۔ تو یہی سوال میں نے منسٹر صاحب سے کیا کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے ہیٹ سپیچ کیا ہوتی ہے، اور ہم نے اس کے کوئی پیرامیٹرز بنائے نہیں ہیں کہ اس چیز کو ہیٹ سپیچ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں تو ہم گزشتہ سالوں میں جو آئیڈینٹیفائی کرتے رہے ہیں ہیٹ سپیچ، اس کے ضمن میں جو کتابوں میں موجود ہے وہ پہلے تو جسے کہتے ہیں کہ اسٹیریوٹائپنگ اور نیگیٹو پورٹریل والی بات ہے کہ ہندوؤں کے متعلق کہ وہ ہندو ایسے ہوتے ہیں جی اور یہودی ایسے ہوتے ہیں، اور مسیحوں کے بارے میں بھی اس طرح سے آ جاتا ہے، کبھی انگریز کہہ کے کبھی کچھ کہہ کے۔ تو ایک تو سیدھی نیگیٹو پورٹریل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے ہیٹ سپیچ جی، اور سیکنڈ، جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں دو مذہب میں، میرا خیال ہے کہ اگر دین پڑھانا مقصد ہے تو سیدھا سیدھا اپنے دین کی چیزیں جو ہیں وہ پڑھائی جا سکتی ہیں، اور یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کمپیریزن کیا ہے، اور وہ بھی پہلی سے 5ویں جماعت تک کوئی کمپیریزن ہو یا 10ویں جماعت تک بھی کوئی کمپیریزن ہو۔ اگر اسپیشلائزیشن کرنی ہے، کسی نے کمپیریٹیو ریلیجنس پڑھنے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ اسپیشلائزیشن کی بات ہے، تو وہ کمپیریزن جو ہے وہ ہیٹ سپیچ کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ تیسرا ایلیمنٹ ہے اینگلنگ کا۔ مثال کے طور پر ایک سوال دے دیا جاتا ہے کہ جنت میں کون نہیں جائے گا، کنجوس، لالچی، جرائم پیشہ یا یہودی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دین کے لوگوں کو ایکویٹ کر رہے ہیں سب نیگیٹو کیریکٹرز کے ساتھ، تو وہ اس کو ہم اینگلنگ کہتے ہیں۔ ہر 3 طرح کی اینگلنگ، ہر 3 طرح کی ہیٹ سپیچ اس کے اندر موجود ہے، اور ایک چوتھی فارم بھی ہے جو آپ انسینویشن کے ذریعے سے، انسینویشن میں اینگلنگ بھی آتی ہے لیکن وہ آپ کہے بغیر وہ کر دیتے ہیں۔ ہماری عام گفتگو میں ہیٹ سپیچ ہوتی ہے، اس لیے وہی چیز جو ہے وہ درسی کتب میں بھی آتی ہے۔ تو ہم نے کوئی پیرامیٹرز ابھی تک بنائے نہیں ہیں آتھرز کے لیے، صرف یہ کہہ دینا کہ کوئی ہیٹ سپیچ نہیں۔ میں نے اسی میٹنگ میں یہ بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ لوگ، لیجیے ایک شعر پہلے سن لیجیے۔ شعر یہ ہے کہ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، لوگ سجدے میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ اب یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کا حال نہیں ہے، دنیا بھر میں خاص طور پر نسل، مذہب اور ان کو ملا کے جو ایک ریلیجس نیشنلزم بنتا ہے، اس کے نام پر نفرت انگیزی کا کاروبار بہت ہو رہا ہے۔ اس کی ایک مارکیٹ ہے، یہ نفرت جو ہے یہ بکتی ہے، اس کے ذریعے لوگ عہدوں تک پہنچتے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگ دوسروں کو عہدوں سے ہٹا دیتے ہیں، کاروباروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور یہ کیونکہ منافع بخش کاروبار بن گیا ہے، اس سے تنظیم سازی بھی ہوتی ہے، تنظیموں میں کلٹ بنتے ہیں، اور وہ دوسرے فرقے یا مذہب یا زبان یا کسی نسل کے لوگ، ان کے خلاف یہ کام ہوتا ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں نہ صرف پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بلکہ علاقائی، ریجنل اور بین الاقوامی کانٹیکسٹ میں بھی ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ معیار تعلیم کو آگے لے کے جانے کے لیے
معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے ہمیں تعلیم کو تعصبات سے پاک کرنا بہت ضروری ہوگا. آپ نے درست کہا کہ اس کے کوئی سٹینڈرڈز وہ طے ہونے چاہیے, اس کی ڈیفینیشن طے ہونی چاہیے, اور پھر جا کے یہ کام ممکن ہوگا. جی پیٹر صاحب تھوڑا سا ہم مدرسہ کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. بہت سارے جو ایجوکیشنسٹ ہیں اور ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اٹیمپٹ لگتی ہے سنگل نیشنل کریکولم, ایک ایسا اٹیمپٹ لگتا ہے کہ ہم مدرسہ کو جو ہے وہ اسٹریم لائن کرنے کے لیے جیسے اس کو زیادہ کیا جا رہا ہے اور اس کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور شاید یہ کہ وہ ایک اپیزمنٹ بھی ہوئی ہو مدرسہ کے لیڈرز کے ساتھ, اور مدرسہ ایجوکیشن کو لے کے اس بات پہ تھوڑی اپیزمنٹ کا بھی تھوڑا ماحول لگتا ہے. سو آپ کے کیا اس پہ تھاٹس ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے ہیز اٹ بین ویل ریسیوڈ بائی مدرساز؟ کیا واقعی کوئی اس سے مدرساز کی ایجوکیشن میں ریفارم آ سکتا ہے صرف ایک کریکولم, سنگل نیشنل کریکولم کے تحت؟ آپ اس پہ کیا, آپ کے کیا ویوز ہیں؟ میرا خیال ہے پہلے تو مجھے یہ بتانا چاہیے کہ ایک مرتبہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو اسلامیات کیونکہ ہم پڑھ رہے تھے, میں نے قرآن پاک جو ہے اپنی والدہ کے کہنے پر گھر ہی میں پڑھ لیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو قرآن بھی پڑھیں, یہ بھی آپ کے کورس کا حصہ ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ اسکول میں ہمارے کورس کا حصہ, ہمارے گھر میں اس کورس کا حصہ ہو گیا, وہ بھی پڑھا. پھر میں نے ایک مدرسے میں داخلہ لے لیا اور اس وقت اچھا. میں بی اے کا طالب علم تھا. اتفاق یہ ہوا کہ وہ مدرسے کے جو مطمئن تھے وہ یہ سمجھے کہ شاید میں کنورٹ ہونے کی غرض سے وہاں پہ آیا ہوں. میں تو اسلام کے بارے میں ذرا گہری واقفیت حاصل کرنا چاہتا تھا, تو مجھے اس اعتبار سے تھوڑا سا مدرسے کے اندر سے بھی واقفیت ہے. اور پھر اس کے بعد میری کیونکہ دلچسپی تھی, بہت سے مدارس کے جو چلانے والے ہیں ان سے میری آشنائی ہوئی, دوستی ہوئی, ان سے بھی غیر رسمی طور پر بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملا مدارس کے بارے میں بھی. جی. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے یہ کہ ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ مدارس کوئی پرابلم ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ از اے پرابلم. یہ سارے مدارس ویسے نہیں ہیں جس قسم کے اعتراضات پائے جاتے ہیں. مدارس یقیناً ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں اور ایک مفید خدمت سر انجام دے رہے ہیں معاشرے کی. تو اس اعتبار سے پہلی تو سوال یہ ہے کہ ہم نے مین سٹریم کیوں کرنا ہے, کتنا کرنا ہے اور کس حد تک کرنا ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ ہاں مدارس کے لوگ جو ہے نا وہ مان بھی جائیں گے اور سارے نہیں مانیں گے, اور بہت سے مدارس ایسے ہیں جو تنظیمات کے اندر نہیں ہیں. بہت سے مدارس ایسے ہیں جو ہمیں دیکھیں پنجابی آ گئی, بے شک وہ تنظیم المدارس ہو یا وفاق المدارس ہو یا وہ شیعہ مدارس کے جو سلسلے ہیں, وہ سارے اس کے اندر نہیں ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ بھی موجود ہے. تو وہ کتنے ہیں ابھی ہمیں پتہ نہیں, ہم نے اندازہ نہیں لگایا. تو اس سے پیشتر کے پالیسی بنے ہمیں تھوڑا سا مدارس کے بارے میں جان لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ مدارس کے بارے میں کوئی شکایت ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ کوئی شدت پسندی پائی جاتی ہے, یا کوئی ایسے لوگ آ گئے, یا پھر وہ ایسے تعلیم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دی جا رہی. تو آپ اگر اس غرض سے یہ کر رہے ہیں کہ مدارس کی اعانت کی جائے گی, ان کی مدد کی جائے گی, پھر تو اور بات ہے. پھر تو آپ مدارس کی اعانت بھی کیجئے اور انہیں نصاب تعلیم کا قائل بھی کر لے. اور ممکن ہے, جہاں تک میری معلومات ہیں, وہ یہ ہے کہ مدارس اپنے طلبہ کو میٹرک کا یہ جو سلیبس ہے وہ پڑھاتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے میٹرک کرنا بھی ضروری ہے. تو پھر نئی بات کیا ہوئی؟ نئی بات تو نہیں ہے کہ ہم اسٹریم لائن کرنے جا رہے ہیں. تو وہ اسی لیے مدارس نے ایگری بھی کر لیا کہ انہیں کیا مسئلہ ہے کہ اگر حکومت کے امتحان بھی دیں اور وہ بچے جو ہے وہ صنعت بھی ان کو ملے اور وہ روزگار بھی ملے, تو ان کو کیا مسئلہ ہے. اسی لیے اس نظر سے دیکھنا چاہیے. میں تو اس کو ایک بائیفرکیشن میں نہیں دیکھتا. میں تو اس طرح سے نہیں دیکھتا کہ مدارس بالکل ہی کوئی الگ مخلوق ہے اور باقی اسکول جو ہے وہ الگ مخلوق ہے. ایسی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالت ہے اسکولوں کی بہتر بنانا یا مدارس کی کوئی اعانت کرنی ہے, وہ اگر اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو وہ اسکولوں کے امتحان پہلے بھی پاس کرتے ہیں, 5ویں کے, 8ویں کے اور میٹرک کے
جو امتحانات ہیں وہ بچے مدارس کے بھی پاس کرتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بھی یونیورسٹی کی تعلیم اور یہ بھی حاصل کرتے ہیں، اس میں جی کوئی امر مانے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن دو طرح کے یہاں پہ سوال ویسے اٹھتے ہیں کہ جیسے جب ہم کوالٹی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ ایک اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن، کوالٹی آف ایجوکیشن، لرننگ آؤٹ کمس کی بات کرتے ہیں، تو ایک خاص ورلڈ ویو پایا جاتا ہے مدرسہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جس میں ان کا ریسٹرکٹیڈ ورلڈ ویو ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر پہلے انٹرویو میں ایک جب ایجوکیشنسٹ سے بات ہو رہی تھی تو یہی بات ہوئی کہ اب ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو ہم اگر لیں گے اور ایک او لیولز یا ایون پبلک اسکول کے بچے کو لیں گے تو اس کے ورلڈ ویو میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فرق آئے گا۔ ایک تھوڑے سے اب ایک obvious سی بات لگتی ہے، اور بہت لوگوں نے یہ ایکسپیرینس بھی کیا ہے۔ تو کنسیڈرنگ دس گیپ کہ ایک طرف ہم ڈفرینٹ طرح کے ایجوکیشن سسٹمز کی بات کر رہے ہیں، پھر ہم بیچ میں ایک سنگل نیشنل کریکولم کی بات کر دیتے ہیں کہ ہم شاید جو کریکولم ہے اس کو اسٹریم لائن کر لیں، لیکن ہم نظام کی کہیں بات نہیں کرے کہ یہ نظام میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، یا نظام میں کیا انویسٹمنٹ ہو، نظام میں سوچ کی تبدیلی، ٹیچرز کی ٹریننگ کی تبدیلی، اسٹینڈرڈائزیشن میں بی دین آف مدرساز، اس سب کی بات بہت آئسولیشن میں لگ رہا ہے کہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور اوور آل امپروومنٹ کی بات کیسے ہوگی جب یہ ساری چیزیں آئسولیشن میں ہوں گی اور ہم ورلڈ ویوز کو بھی کنیکٹ کرنے کی بات نہیں اگر کریں گے۔ یہ بالکل درست ہے آپ کی تقریباً سبھی باتیں، میں اس پہ اپنی ایک ایک کر کے رائے دے دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے ورلڈ ویو کا ڈفرینس جو ہے وہ ہمارا پہلے سے موجود نصاب اور ہمارے اسکول کو زیادہ پیدا کرتے ہیں بجائے مدارس کے، اور جن کو آپ ایلیٹ اسکول کہہ دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں پرائیویٹ اور کامیاب اسکول کہہ دیتے ہیں۔ چلیے میں اگر گزارش کروں کہ اس وقت اگر معیار تعلیم پایا جاتا ہے تو ہمارے پرائیویٹ اسکولوں اور یونیورسٹیز کی وجہ سے پایا جاتا ہے۔ مجھے اب تک سینکڑوں لوگوں کو انٹرویو کرنے کا موقع ملا ہے مختلف جابس کے لیے۔ مجھے یہ اندازہ ہے کہ ہم پہلے ایکسپیکٹ یہ کیا کرتے تھے کہ ایم اے اگر کسی کی ڈگری ہے تو اس کے کا علم ہوگا، پھر ہم ایف اے تک آ گئے، اس پہ کانٹینٹ ہو گئے کہ چلیں ایف اے کا علم اسے ہونا چاہیے، ایف ایس سی کا ہونا چاہیے، اور پھر اب صورتحال یہ ہے کہ بیشتر اوقات ہم ایسے لوگ جو ایم فل کی ڈگری کر کے آئے ہوتے ہیں، اور معاف کیجیے کچھ پی ایچ ڈی بھی ایسے ملیں گے جن کے لرننگ اسٹینڈرڈس، جن کے لرننگ لیول اور ان کی ابیلٹی ٹو اپلائی ریشنل مائنڈ وہ میٹرک کے بچوں کے برابر نہیں ہے۔ اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان کو اب توقع یہ ہوگی کہ ان کی تنخواہ وغیرہ جو ہے اس کے مطابق رکھی جائے جس طرح کی ڈگری لی ہوئی ہے، اور وہ ان کے جو مہارتیں ہیں، علمی مہارتیں ہیں، وہ بہت ہی مخدوش ہے، بہت ہی کم ہے۔ دوسرا آرگومنٹ جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں یا انتہا پسند کہتے ہیں، کتنے ہیں جو مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں، کتنے ہیں وہ سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافی بڑی تعداد ایسے بچوں کی جو یونیورسٹیز میں تھے، انجینئرنگ، ایم بی بی ایس اور دوسری یونیورسٹیز میں ایکیڈیمکس ڈسپلنز میں، جو بڑے بڑے واقعات کے پیچھے انوالو ہو گئے، اور ان میں نہ صرف لڑکے تھے، لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ تو یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کیسے صرف مدارس کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، آپ اپنی عام تعلیم جو ہے اس پہ بھی تو غور کریں کہ اس کے کانٹینٹ میں وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف لے جاتی ہے اور تعلیمی معیار پست سے پست ہوتا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات جو ہے انتہائی معقول ہو جاتی ہے کہ آپ گورنمنٹ اگر اپنے اسکول پہلے درست کر لیں اور مدارس کو اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس کو نہ چھیڑے، پہلے خود معیار بنا کے دکھائے اور اس کے بعد باقیوں کا معیار خود ہی بلند ہو جائے گا۔ یہاں پر وہ وسائل کی جو ضرورت ہے اس کا سوال بھی آئے گا۔ جب وسائل کا سوال آتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہر حکومت نے 2% سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ جی ڈی پی کمپیریزن میں وہ لگانا نہیں ہوتا۔
اب بھی وسائل ہے، اس کے لیے یہی کیا جائے گا کہ باہر دیکھا جائے گا تکیہ یونیسیف آ جائے، یو این ڈی پی کوئی دے دیتا ہے، بل گیٹس کچھ دے دیتا ہے، تو وہ ان کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی صحیح طرح سے استعمال نہیں ہوتا۔ جتنے بجٹ بنتے ہیں وہ بھی ہماری پھر گورننس کے کچھ سوال ہے، جہاں کوئی بھی پالیسی کتنی بھی اچھی آ جائے تو وہ نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں صرف کریکلم پر کام کرتے ہوئے یہ غلطی کی جا رہی ہے کہ آپ نے نصاب تو بنانا ہے، آپ نے نظام نہیں بنانا، آپ نظام تعلیم پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ نصاب جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ آسان ہدف ہے اور اس سے کچھ لوگوں کو کر کے دکھایا جا سکتا ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے گا سیاسی طور پہ، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ قوم کے حق میں بہتر ہوگا۔ جی، تو پیٹر صاحب پھر آپ کیونکہ جس نیشنل کریکولم کاؤنسل کا حصہ رہے ہیں، اس میں اگر تو مدارس کے بھی کچھ لوگ شامل تھے یا کوئی مدارس کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی، تو ان کا رسپانس جنرلی کیا رہا ہے سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر؟ از اٹ اے ویلکم اسٹیپ فار مدرسہ، یا اس پہ بھی کبھی کوئی ڈاؤٹس مدرسہ لیڈرز کو خود ہیں؟ جی دیکھیے، اب جو مدرسہ کے نمائندے اور اکابرین وہ تو شامل ہیں اس میں، اور اپنی رائے بھی اچھا، دیتے ہیں اور اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرتے ہیں، وہ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ میں بتاؤں کہ وہ اس وقت بہت سے لوگوں کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی جب مفتی منیر احمد صاحب نے املا کی اردو کی غلطیوں کی نشاندہی کی، وہ جو کریکلم بن رہا تھا اس میں، اور وہ جو خیر عملہ تھا وزارت کا، ان کا تو کہنا تھا کہ جی یہ مفتی صاحب کا کام نہیں ہے، تو یہ ہر ایک کا کام ہے، جو بھی دیکھے گا سلیبس کو، اگر اس میں اغلاط ہوں گی تو یقیناً وہ اس کی نشاندہی کرے گا۔ یہ تو بلکہ اس مقام پر تو نیکی کا کام ہے کہ یہ لوگوں میں جانے سے پہلے ان اغلاط کی نشاندہی کی جائے۔ اسی طرح ہمارے ورکنگ گروپ میں ڈاکٹر خالد مسعود صاحب نے بھی اسلامیات کا جو سلیبس دیکھا، اس میں املا کی غلطیاں، کانسیپٹس دور کی بات ہے، کانسیپٹس کو درست کرنا وہ ایک اور بات، لیکن املا کی غلطیاں جب انہوں نے نشاندہی کی تو ہم تو ایک طرح سے ایک مدد کر رہے تھے نا وزارت تعلیم کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی طرف سے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے وہ مدارس جو ایک سرکاری عہدہ نہیں لیتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر علمی آزادی کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ سرکاری، اور سرکار کسی نہ کسی کی ہوتی ہے، کوئی کسی خاص پارٹی کی ہوتی ہے، اس کا کوئی خاص ایجنڈا ہوتا ہے، اس وجہ سے ایک غیر جانبدار حیثیت رکھنا ان کی بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں علم کی پرورش وہ مدارس کر رہے ہیں جو سرکاری عہدے سے دور رہتے ہیں۔ اب ان میں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ کون لوگ ہیں جو پھر بھی غیر جانبداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، وہ اپنے مدرسے کے لیے اس غیر جانبداری کو سیکیور کرتے ہیں، وہ اپنے موقف میں سیکیور کرتے ہیں، اور اپنی آبزرویشن میں، اپنے نقطہ نظر میں بلا تعصب رہتے ہیں۔ اگر وہ بلا تعصب رہتے ہیں تو پھر تو وہ اس پروسیس کی ہیلپ کریں گے، اگر بلا تعصب نہیں رہ سکتے یقیناً وہ، مثال کے طور پر ایک مدرسے کے ایک عالم نے، نمائندے نے ایک آبزرویشن دی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تمام مذاہب کا یکساں احترام کیا جائے، انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یقیناً وہ اس بات میں تو کہہ سکتے ہیں کہ جو جس کا عقیدہ ہے عزیز ترین تو اس کو وہی ہے، وہی عقیدہ ہے، لیکن ان کو یہ نقطہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور وہ کسی نے نہیں سمجھایا کہ آپ عقیدے کا یکساں احترام بے شک نہ کریں، آپ انسان کا یکساں احترام کریں۔ آپ اس کے عقیدے کا احترام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس کے اندر جو انسانیت ہے اس کا احترام کر رہے ہیں، اس کی جو مورل ورتھ ہے اس کا احترام کر رہے ہیں۔ تو جب اتنا کنفیوژن پایا جاتا ہے، وہ لوگ جو پالیسی بنانے والوں میں بیٹھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پروسیس کو اتنا ہیلپ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے میں کوئی تخصیص کیا کی جائے، یہ صرف مدارس کا معاملہ تھوڑی ہے، یہ تو عام لوگوں کا معاملہ ہے، یہ ان سرکاری افسروں کا معاملہ ہے، یہ انہی کی ذہنیت ہے جو اس
اس طرح کے اسکول کے پروسیس سے پہلے ہی پڑھ کے آئے ہیں. وہ خود بھی اسی وہ پروسیس سے پڑھ کے آئے ہیں. ان کے اندر وہی اپروچ پائی جاتی ہے جو 25-30 سالوں میں اس نظام تعلیم نے تشکیل کی ہے. میں اگر یہاں پہ اجازت ہو تو ایک لطیفہ پیش کر دیتا ہوں. جی شور. وہ ہوا یوں کہ نام نہیں لیتا لیکن ایک یونیورسٹی ہے جو مشہور ہے اس بات کے لیے کہ وہ جو ڈگریاں مفت میں دے دیتی ہے. مفت کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ پاک وطن میں ویسے 2-3-4 ایسی مل جائیں گی لیکن ایک یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر کوئی شخص کوئی بچہ جو امتحان دینے گیا اس کو یہ بھی ایک ایج حاصل تھا کہ ان کے ماموں وہاں پہ انویجیلیٹر بنے ہوئے تھے. یعنی ممتحن کا جو ایک کام تھا وہاں پہ اس کے ماموں تھے اور اس کو جو ہے وہ ایک سالوڈ پیپر بھی مل گیا کہ یہ سالوڈ پیپر ہے. وہ جو ہوتے ہیں گیس ورک اور یہ وہ تو اس کے اندر گیس پیپر کے اندر جو ہے نا اس کے جوابات بھی لکھے ہوئے تھے. تو اس نے صرف نقل کرنے تھے اپنی شیٹ کے اوپر. جب اس سے وہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا تو اس نے اپنے ماموں سے پوچھا جو کہ انویجیلیٹر تھا کہ یہ جواب کہاں ہے ذرا بتا دیں کہ یہ کہاں لکھا ہے. وہ جو اس کے پاس بوٹی تھی تو اسے کہا کہ یہ بتا دیں کہ اس کا جواب کہاں لکھا ہے. تو ماموں نے جواب دیا کہ میں نے بھی BA اسی یونیورسٹی سے کیا ہے, مجھے نہیں پتا. ہاں جی. تو یہ میں بتا دوں کہ یہ لطیفہ نہیں, یہ واقعہ ہے. واقعہ ہے المیہ, بالکل واقعہ ہے. We know ڈسکرائب the کرتا ہے character جس کے ساتھ یہ ہوا. تو یہ معاملہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اس پروسیس سے وہ ضیاء الحق کی سوچ, وہ ایک انتہائی تنگ نظر سوچ جو کہ کتابوں میں پڑھائی جا رہی تھی, اس پروسیس سے ہو کے گزرے ہوئے ہیں. ان کی اپنی ذہنیت اس طرح کی ہے. وہ سرکاری افسر بھی ہیں, وہ اساتذہ بھی ہیں, اور اسی لیے یہ ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. اسی وجہ سے اس ایکسرسائز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی سنہرا موقع ہے جس کو استعمال کر کے ہمیں نہ صرف اپنے نظام تعلیم کی ڈائریکشن بنانی چاہیے بلکہ اپنے ملک کی اور قوم کی ڈائریکشن بھی تشکیل دینے میں اس موقع کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کہ ہمیں اب غور کیجئے نا کہ وہ لوگ جو مفت میں ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی تعلیمی قابلیت اس طرح سے نہیں ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے, وہ ایک طریقے سے ایک ناجائز کام کو کور کرنے کے لیے وہ کسی پہچان کا آسرا لے لیتے ہیں, وہ کسی مذہب کا آسرا لے لیتے ہیں, وہ کسی فرقے کا آسرا لے لیتے ہیں کہ ہم جی یہ فرقہ ہے, وہ فرقہ ہے, ہم اکثریت ہے, ہم اقلیت ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کام جب تک جاری رہے گا ہم قانون کی حکمرانی اور میرٹ کی حکمرانی اس وقت تک نہیں کر سکیں گے جب تک ہم یہ جو مذہب کی ڈھال بنا کے لوگ جو ہے وہ سیاست بھی کرتے ہیں, وہ معاشرت بھی کرتے ہیں, وہ ملازمت بھی کرتے ہیں, وہ تعلیمی نظام بھی لیتے ہیں, وہ معاشی ناانصافیاں بھی کرتے ہیں. تو یہ ہمیں ہتھیار ان سے واپس لینا پڑے. جی, آپ نے جو ابھی بات کی تھی ایک عالم کی جنہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ہو نہیں سکتا, یکساں ایکسیپٹنس بیسکلی نہیں ہو سکتی ڈفرینٹ مختلف مذاہب کی جو یہ کاؤنسل میں شامل تھے. تو یہ آپ کی بات سے میں یہ ریلیٹ کروں گی کہ یہ موقع شاید سب کو ایک ٹیبل پہ لانے کا, مشاورت کرنے کا, اس سے سیکھنے کا بڑا میرے خیال سے حکومت کو بھی اور پوری اس باڈی کو موقع ملتا ہے کہ گیپس یہیں پہ ہیں کہ لوگ شاید ایک کنسنسس پہ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ سوچ میں اتنا فرق ہے. تو اب مختلف طرح کے جو مدارس کے نمائندے ہیں ان سب کی ہی مختلف طرح کی سوچ ہوگی, تو کنسنسس اور جو کریکولم ہے وہ تو شاید پھر ایک دور کی بات لگ رہی ہے. کیونکہ سوال تو یہ تھا کہ مدرسہ کا اس پہ کیا رسپانس ہے, تو آپ کی بات سے یہی لگ رہا ہے کہ بڑے ڈفرینٹ طرح کے ان کے بھی رسپانسز آئے ہیں, اگر میں اس کو صحیح سمجھی ہوں تو. ہاں, یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پر جب ٹیکسٹ بک لکھی جائے گی, ابھی تو یہ جو ڈاکیومنٹ آ رہے ہیں اس کے اندر بھی بہت سی ایسے پرابلم ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. مطلب ایک بڑی لمبی چوڑی ایکسرسائز ہوئی کہ جی وہ میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہونا چاہیے. آپ 1972 کی ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر جو ہے وہ اٹھا کے دیکھیں,
تعلیمی نظام کے ساتھ تو انہوں نے بہت زیادتی کی، اور زیادتی بر زیادتی وہ ضیاء الحق نے کی. تو اس میں انہوں نے آخری بات یہی کی ہے نا کہ یہ صوبوں پہ چھوڑتے ہیں. ہم نے 48 سال میں اگر کچھ نہیں سیکھا، ہم نے یہی تقریر کرنی تھی کہ ہاں جناب ہم صوبوں پہ چھوڑتے ہیں، تو یہ 18ویں ترمیم کی بات مان لیتے. ہم یہی بات جو ہے نا وہ کہہ لیتے کہ ہاں جیسے چل رہا ہے ویسے چلے گا. تو اتنی لمبی چوڑی کنٹروورسی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتفاق رائے کلٹیویٹ کرنا یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، اور سب کی سننا اور اس کو سمجھنا اور اس کو کوئی ڈائریکشن دینا. یہ جو یہ بھی نہیں ضروری کہ اس کو کہہ دیا جائے کہ ہاں جی وہ عام بحث کا حصہ بنا دیا جائے تو وہ پروسیس ٹھیک ہو جائے گا، وہ پالیسی ڈرافٹ بڑا اچھا بن جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پہلا ڈرافٹ وہ پالیسی میکرز کے ہاتھ سے بننا چاہیے، اور وہ ساؤنڈ ڈرافٹ ہو، اور اس کے ساتھ کچھ ایکسپلینیشن بھی ہوگی. یقیناً کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو چھوڑنا پڑیں گی، جس کی عادت ہے اور جس کو اب ایڈریس کرنا پڑے گا. پھر جا کے یقیناً یہ اتفاق رائے کی جہاں تک بات ہے، مکمل اتفاق رائے تو کسی چیز پہ نہیں ہو دنیا میں نہیں، لیکن ایسا اتفاق رائے جو امپوز کیا جائے اس کو بھی تو اتفاق رائے نہیں کہا جا سکتا. اور پھر اس سے آگے چل کے اتفاق رائے پیدا کرنے کا پروسیس اہم ہوتا ہے کہ اس کے یہ ضروری نہیں ہے کہ اتفاق رائے سب کے سائن ہو گئے اور وہ بن گیا. یہ ضروری ہے کہ وہ اس پروسیس میں آپ نے جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے وہ ضروری ہے اس کے اندر. ہاں جی بالکل. پیٹر صاحب اسی سے ریلیٹڈ دو اگر باتوں کا آپ جواب دے دیں کہ آپ نے جو اس میں تجاویز دی تھی آپ کے اتنے سالوں کے ایکسپیرینس کے ریویو کے بعد بھی کیا ان تجاویز کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر؟ ایک یہ سوال ہے. اور دوسرا یہ کہ اب کیونکہ کیا گورنمنٹ یہ پلان کر رہی ہے کہ سنگل ٹیکسٹ بک کے اوپر کام کیا جائے گا، یا یہ پبلشرز کی چوائس کے اوپر چھوڑا جائے گا؟ کیونکہ آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی جو شاید اس سے تھوڑا لنک کر جائے گی. جی ابھی جو اعلانات ہم نے سنے اور جو ایک مینشن میٹنگ کے دوران بھی ہوا وہ یہ کہ اس کریکلم کی بنیاد پر ایک ماڈل کتاب جو ہے وہ ہر مضمون کے لیے، ہر کلاس کے لیے وہ بنائی جائے گی وزارت تعلیم. بلکہ ایک دعویٰ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ کتاب جو ہے تقریباً بن چکی ہیں، اور وہ کتابیں ماڈل کے طور پہ جو ہے وہ صوبوں کو بھی دی جائیں گی اور پرائیویٹ سکولز کو بھی دی جائیں گی. لیکن اس بات کی گنجائش ہوگی کہ اور پبلشرز بھی وہ کتابیں استعمال کر سکیں. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس پہ آؤٹ کمز کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ آؤٹ کمز اس میں ہونے چاہیے، لیکن اگر کوئی ٹیکسٹ بک پہ آ جائے تو وہ اس بات پہ اٹک سکتا ہے کہ فلاں لفظ کریکلم میں لکھا ہوا ہے وہ ٹیکسٹ میں کیوں نہیں آیا. تو اس طرح سے وہ کنٹروورسی آتی رہے گی، جس طرح سے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں آئی تھی اور وہ ایک ڈائریکٹر صاحب نے جو ہے وہ ایک اعلان کیا اور پھر اس بعد میں اس کی تبدیلی ہو گئی. جو اغلاط ہیں وہ تو اغلاط ہیں، جو غلط تحریر ہے وہ تو تحریر غلط ہے. لیکن اس بنیاد پر کہ ہاں فلاں سے کیونکہ فلاں بات سے دل آزاری فلاں کی ہو گئی ہے یا اس سے امکان یہ ہے، تو یہ بہت معاملہ الجھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو اس میں نہ تعلیم ہو سکتی ہے، نہ درسی کتب چل سکتی ہیں، نہ پبلشر رہیں گے اس طرح کے. وہ چھاپے والے پبلشر ہوں گے، وہ غلط کتابیں چھاپا بھی کریں گے، وہ پڑھایا بھی کریں گے، اور پرائیویٹ پبلشنگ کا شاید کام جو معیاری ہے وہ ختم ہی ہو جائے. اور پیٹر صاحب آپ کی ریکمنڈیشنز جو آپ نے تجاویز دی تھی سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے نیشنل کریکولم کاؤنسل میں ہوتے ہوئے، کیا ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ فلی انکارپوریٹ کیا گیا ہے؟ میں ایک تو اگر یہ اس میٹنگ کے کوئی منٹس شیئر کیے جاتے تو اس سے اندازہ ہو جاتا کہ کون کون سی بات آن ریکارڈ آ گئی ہے، کون سی بات ریجیکٹ کر دی گئی ہے، کون سی تسلیم کر لی گئی ہے. لیکن اس کے کوئی منٹس وہ سرکولیٹ نہیں ہوئے. صرف ایک رپورٹ ہوتی ہے یا کوئی ڈاکیومنٹ رپورٹ اس طرح سے کہ وہ زبانی اور جو ڈاکیومنٹ ہے وہ منسٹری کی طرف سے وہ آئے ہوئے سرکولیٹ ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کرنا چاہیے، اس سے بہتر کرنا چاہیے کام.
اور پتہ چلے کہ کون سی تجویز ریجیکٹ ہو گئی ہے. مثال کے طور پر وہاں پر جاوید جبار صاحب میں نام لیتا ہوں آپ, اور ذوالفقار گیلانی صاحب, ڈاکٹر ذوالفقار گیلانی وائس چانسلر رہے ہیں وہ پشاور یونیورسٹی کے. انہوں نے میری ایک بات کی تائید کی, اور وہ یہ تھی کہ جو مضمون مذہبی نوعیت کے نہیں ہیں, مثلا ہسٹری ہے, مثلا معاشرتی علوم ہے, اردو ہے, لینگویجز ہیں, اس کے اندر کم از کم جب آپ پڑھا ہی رہے ہیں مذہب علیحدہ علیحدہ, تو پھر اس کے اندر مذہبی اسباق ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ صرف میری رائے تھی, یہ دیگر لوگوں کی بھی رائے تھی. شہناز وزیر علی صاحبہ نے بھی بات کی کہ ہم نے اتنا کانٹینٹ دے دیا ہے, اتنا کانٹینٹ جو بچوں کے لیے اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے, اور یہ رٹے کے علاوہ ان کے پاس چارہ نہیں ہوگا, وہ رٹا ہی لگے گا, وہ اس کو انٹرنلائز نہیں کر سکتے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی بھی ایسی صورت نظر آتی ہے کہ جس کے اندر وہ تجویز مانی گئی. وہ 8 کے 8 ہی سبجیکٹ ہیں پہلی جماعت سے لے کے اس طرح سے, اور وہ باقی چیزیں بھی اسی طرح سے ہیں. تو یہ مایوسی تو ہماری بھی ہے کہ اس طرح سے گفتگو بھی ہوئی, ہم لوگ شریک بھی ہوئے, کئی لوگ الیکٹرانکلی ہوئے اور اس طرح سے. بلکہ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کو تو ایک گلہ یہ ہے کہ وہ ان کی بات جو ہے پارٹیسپیشن ہو نہیں سکی. وہ بہت زیادہ اس موضوع پہ تحقیق کر چکی ہیں خود بھی اور لکھ چکی ہیں, لیکن وہ باوجود اس کوشش کے ان کی بات جو ہے وہ پہنچی ہے میٹنگ میں. یہ تو کافی ویرینگ بات ہے, کیونکہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس ساری ایکسرسائز کے اوپر, ایک پورا یہ اس کے اوپر کام ہوا ہے, اس کے اوپر اتنا ٹائم بھی انویسٹ ہوا ہے, ریسورسز بھی بہت زیادہ اس میں انویسٹ ہوئے ہیں. اور آپ اور ہم جیسے لوگوں میں تو یہ جذبہ ہے رضا کارانہ طور پہ کرنے کا, لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں بہت ساری انویسٹمنٹ ہوئی ہے. تو اگر وہ کام جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح طرح ہونا چاہیے, اگر وہ اس طرح سے نہیں ہوا تو یہ بھی ان اٹ سیلف کچھ سوالات ریز کرتا ہے, اور مایوسی کی بات بالکل ہے. اور امید ہے کہ اگر یہ باتیں سن کے شاید کچھ اس کا اگر ہم یہ آگے تک لے کے جاتے ہیں آپ کی بات اس ویڈیو کے ذریعے بھی, تو کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی کہ کچھ پوائنٹس ایسے بتائے جائیں جو ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ ہوئے ہوں, تاکہ وہ آن ریکارڈ یہ چیزیں آ جائیں. ہاں بالکل, یہ کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو سبجیکٹ وائز کلاس وائز جو ہم نے کریٹیک منسٹری کو بھیجا, اور اس میں ایک عجیب, آپ کو پتہ ہے کہ افسرانہ اکڑ ہوتی ہے کئی دفعہ جو ہمارے پائی جاتی ہے ہمارے گورننس کے اسٹرکچر میں, اور اس کو ایکنالج اس طرح سے نہیں کیا گیا. لیکن چند ایک ہم سمجھتے ہیں کہ تبدیلیاں جو ہیں وہ اس کرٹیک کو سامنے رکھ کے کی گئی ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ وہ جو اخلاقیات کے متبادل ہر ایک بچہ جو مائنورٹی مذہب سے ہے وہ اپنا مذہب پڑھ سکے, اس بات کی گنجائش پیدا ہوئی ہے, شروع ہوئی ہے یہ بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ قابل تحسین ہے. لیکن جس قدر مواد اور جس قدر آئیڈیالوجیکل بیگیج ہے, میں کہوں گا وہ ہماری اب پڑھے ہوئے جو اساتذہ ہیں, یہ میں عام اسکول کے اساتذہ نہیں بات کر رہا, میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ جس قدر بیگیج لے کے یہ کام کر رہے ہیں, وہ پھر ایکسکیوز یہی پیش کرتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کی ایک جملے کو آپ جو ہے وہ تو اہمیت دیتے ہیں, سارے کانسٹیٹیوشن کو اہمیت دیں نا, سارا کانسٹیٹیوشن دیکھیں نا, سامنے رکھیں. ہم نے تو سارے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے نا, بجائے ایک فکرے کو. اگر یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر مذہب کی تعلیم ہونی چاہیے, تو یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے بالکل شروع کریں اور یونیورسٹی تک لے جائیں. ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتے ہوئے جب یہ ایک بچہ جو ہے نا وہ اس سے گزرتا ہے, تو دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں,
دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں اور یا اس کی جو ہے جسے کہتے ہیں نمائشی زندگی ہر ایک کی ہوتی ہے، وہ اس کا حصہ ہو جاتے ہیں، اس کے باطن اور ضمیر کا حصہ نہیں بنتی وہ چیزیں. تو ہم ایک اسی طرح کے رویے جو ہیں وہ ہوں گے جہاں بہت سی چیزوں کی نمائش ہو رہی ہوگی، مذہبی علامتوں کی وغیرہ وغیرہ، لیکن دل میں اور عمل میں وہ چیز نہیں آئے. پھر آپ گلا کریں گے کہ دیکھیں جی یہ بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں، یعنی مذہبی جو روایات ہیں اس میں بھی شامل ہوتے ہیں اور کردار بھی نہیں بدلتا. پھر آپ یہ گلا کر رہے ہوں گے. یہ اس کا تعلق کسی خاص مذہب سے نہیں ہے، اور یہ ہر جگہ جہاں پہ یہ ہوگا وہاں پہ وہ ہوگا. جہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ زبردستی پڑھائی جائیں گی. مذہب تو چیز ہی ایسی ہے جو دل سے اور ضمیر سے جس کو قبول کیا جاتا ہے، اور اگر اس کا جو سوچنے کا یا منطق کا یا ریشنلٹی کا جو پہلو ہے وہ بھی انٹرنلائز کیا جاتا ہے. یہ اگر کہیں پہ بھی کسی بھی عمر میں اس پہ بچے پہ جو ہے پوز کیا جائے تو وہ اچھی چیز نہیں ہوتی، وہ اچھی چیز نہیں ہوتی. اس کو دل سے آنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ ارد گرد کے ماحول سے، کرداروں سے بچوں وہ مناسب چیز ہوتی ہے، بجائے یہ کہ وہ صرف رٹے بازی کریں اور پھر کسی ایک چیز پر بھی عمل نہ کر سکیں. بالکل. پیٹر صاحب یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی مشنری اسکولس کے بارے میں. مشنری اسکولس جو ہیں ان کا ایک معیار ہوتا تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ معیار بہت تیزی سے گر رہا ہے اور گر چکا ہے. ہم ایک زمانے میں جیسے جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کچھ سکولز میں اس میں بھی کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. کچھ مشنری سکولز میں کچھ مانے جاتے ہیں کہ ایلیٹ سکولز ہیں، جیسے کانوینٹ سے پڑھائی اگر کریں تو پرائیویٹ سکولز کا جو موسٹلی کریکولم ہے جو باقی سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، ایلیٹ سکولز یا پرائیویٹ سکولز کہہ لیں، وہ فالو ہوتا ہے. اسی طرح کچھ اور مشنری سکولز میں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے، یا وہ کس طرح سے. ایک تو یہ آپ بتا دیجئے پلیز کہ وہ کریکولمز آپ اگر جانتے ہیں تو کیا کریکولمز فالو ہو رہے ہیں، اور یہ ڈسکشن کریکولم ریویو کی مشنری سکولز کے اوپر کہاں پہ لاگو ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ کس کیٹیگری میں آئیں گے، اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آگے مشنری سکولز کے حوالے سے. بیکاز کمیونٹی میں بھی یہ ڈسکشن ہے اور اس سے باہر بھی یہ ڈسکشن ہے معیار کے اوپر، کہ وہ معیار بہت تیزی سے جو ہے وہ گر چکا ہے اب ہماری انسٹیٹیوشنز کی تعلیم کا بھی. اچھا جی، اگر ایک تو یہ ہے کہ میں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری، سینٹ اینتھنیز، یا اور بھی جتنے اسکول ہیں، سینٹ جوزفس کراچی میں یا سینٹ میریز لالہ زار راولپنڈی میں، میں ان کو ایلیٹ اسکول نہیں سمجھتا. ایلیٹ اسکولس اگر آپ میرے نظر میں کہیں تو آپ ایچ ایس این ہے، لارنس کالج ہے، مری برن ہال ابھی بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایلیٹ اسکول ہے. اور بھی ہوں گے، آپ کہیں تو کچھ اور اسکول بھی جو ہے نا اس میں ہوں گے، لیکن یہ مشنری اسکول چاہے وہ انگلش میڈیم ہے، وہ میری نظر میں ایلیٹ اسکول اس لیے نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ وہاں پر جانے والے جو طلبہ ہیں وہ ایلیٹ ہو، لیکن یہ اسکول ایلیٹ نہیں ہے. نہ یہ بیرون ملک کے ٹرپ کرواتے ہیں، نہ یہ ہائی فیسز لیتے ہیں، نہ اس طرح سے کوئی میں کہوں گا کہ وہ مرچ لگاتے ہیں اس طرح کی. تو یہاں پر جو کام ہوتا ہے وہ بہت، جو لفظ آپ نے استعمال کیا، ہمارے کچھ دوست جو ہے نا مشنری کو ڈیفائن کرتے ہیں کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے. تو مشنری جو ہے وہ اس لیے کہ جس کے اندر ایک مشن کی اسپرٹ پائی جائے، جس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر بے غرض ہو کے وہ کام کیا جا رہا ہے جو انسانیت کے لیے ہے، وہ تعلیم کے لیے ہے، جو ملک کے لیے ہے، وہ وطن کے لیے ہے. وہاں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشن بیسڈ ہے، یہ مشن جیسا ہے، یہ کمرشل نہیں ہے. اس کے اپوزٹ جو لفظ ہے وہ کمرشل ہے، کہ آپ ہمیں تعلیم دیں، ہم آپ کو ڈگری دیتے ہیں، جتنی اچھی ڈگری اتنے اچھے پیسے دیتے ہیں. تو وہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے الٹ جو ہے وہ کمرشل فنام ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک تو میں نے سن 1972 کی
پالیسی کا ذکر کیا، اس نے ان اسکولوں کو کافی حد تک کمزور کیا، نہ صرف اسکولوں کو بلکہ خاص طور پر کرسچن کمیونٹی کو کمزور کر دیا۔ ہم نے حال ہی میں ایک تحقیق چھاپی ہے اس کے اوپر، اور ہم نے 118 اسکول، اور کیونکہ یہ نیشنلائزیشن جو ہے وہ سندھ اور پنجاب میں ہوئی تھی، باقی 2 صوبوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہمیں نہیں ضرورت، ہم نہیں چاہتے کہ نیشنلائزیشن۔ چند ایک اسکول تھے، اور وہ بھی اردو میڈیم کو نیشنلائز کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، انگلش میڈیم ہو ہی نہیں رہے تھے۔ تو یہ ایک قسم کی دوگلی پالیسی تھی اس وقت کی، اور جس نے بہت زیادہ نقصان کرا۔ اب خاص طور پر جو چرچز ہیں ان کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ ایک تو یہ اسکول جو ہیں ان کی ملکیت اور قبضہ وہ ان سے لے لیا گیا، اور کافی سالوں کے لیے 35-40 سال سے وہ یہ قبضہ ان کے پاس رہا، اور اب تک جو ہے وہ ان اسکولوں میں سے صرف آدھے واپس ہوئے ہیں، اس لیے کہ گورنمنٹ نے ایک اور زیادتی کی، خاص طور پر پنجاب گورنمنٹ نے، اور یہ کہا کہ آپ کو اگر اسکول واپس چاہیے تو ایک سال کی فیسیں جمع کروا دیں۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ کروڑوں روپیہ وہ مختلف کلیسیاں ہیں وہ جمع کروائیں گے حکومت پاکستان، اور وہ ایک ذرائع ضمانت ایک جیسی چیز ہوتی ہے، ایک سال کی تنخواہیں ٹیچرس کی، کہ آپ پھر یہ کہ آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ 1 سال کے بعد ٹرانسفر کریں گے۔ جب یہ اسکول واپس ملے چرچز کو تو وہ خستہ حالت میں تھے، ان کے ہاں فرنیچر نہیں تھا، دیواریں چھتیں گرنے والی تھیں، اس کی کوئی مرمت نہیں ہوئی تھی، اور اسکول کا نظام برباد کر دیا گیا تھا۔ وہ اسکول تھے ہی نہیں، وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہا جائے، وہ اسکول تھے ہی نہیں بچے۔ اور اسی طرح جس طرح سرکاری اسکول آپ دیکھتے ہیں گھوسٹ ہوتے ہیں، اس میں جانور باندھے جاتے ہیں اور وہ خالی پڑے رہتے ہیں، اور اس طرح کی عجیب و غریب صورتحال تھی۔ تو مالی طور پر تیسرا نقصان یہ ہوا کہ جب یہ اسکول ملے تو چرچز کو اپنے پلے سے پیسے لگانے پڑے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کیونکہ چرچز نے کچھ نئے اسکول بھی کھول رکھے تھے، اور وہ زیادہ تر پرائمری اسکول تھے، اور 5ویں بات یہ ہوئی کہ حکومت کی جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں بیرونی امداد کے حوالے سے، وہ امداد آنا بند ہو گئی، یہاں سے لے نہیں سکتے تھے۔ تو اس طرح سے چرچز کی حالت جو ہے نا وہ کافی مخدوش ہو گئی مالی طور پر ایک طرف، لیکن خاص طور پر وہ جو اسکول تھے چرچ رن اسکول، اس کے اندر وہ ہیومن ریسورس تیار ہوتا تھا جنہوں نے ان اداروں کو چلانا ہوتا تھا، وہ ہیومن ریسورس بننا بند ہو گیا۔ جب ان کے پاس سے اسکول چلے گئے تو وہ ہیومن ریسورس بننا بند ہو گیا، وہ کانفیڈنس چلا گیا، ایک بدگمانی ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گئی کہ حکومت جب چاہے جو مرضی کر سکتی ہے، بغیر پوچھے کر سکتی ہے، بغیر مشورے کر سکتی ہے، یا آپ کی ملکیت بھی لے سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک عدم تحفظ کا شکار رہنا پڑے گا مذہبی اقلیتوں کو۔ تو یہ جو احساس تھا وہ اس نے سائیکولوجیکلی بھی امپیکٹ کیا، معاشی طور پر کمزور کیا، معاشرتی طور پر، اور خاص طور پر انسانی وسائل کے اعتبار سے وہ وسائل بننا بند ہو گئے جنہوں نے ادارے چلانے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا امپیکٹ اب جو کریکولم کے حوالے سے ہے، جیسے اب یہ کچھ سکولز کیا پرائیویٹ سکولز کہلائیں گے، مشنری سکولز بھی، یا یہاں پہ اس کریکولم کا کس طرح سے اس کو دیکھا جائے گا، سنگل نیشنل کریکولم کو؟ دیکھیں، اگر تو کوئی زور زبردستی ہوئی، اگر کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی کہ اس کو ہر جگہ پہ نافذ کیا جائے، تو کوئی نہ کوئی کورٹ چلا جائے گا، کوئی احتجاج کرنا شروع ہو جائے گا، کوئی اس طرح سے درخواستیں، شاید لوگ چھوڑ کے بھی چلے جائیں، شاید اسکول بند کر دیں۔ تو اس کا ری ایکشن تو ڈیپینڈ کرے گا کہ کس کا کیا بس چلتا ہے، کیسا ری ایکشن ہوتا ہے۔ لیکن فی الحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو خاص طور پر یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر آغا خان بورڈ موجود تھا ایگزامینیشن، تو اس کی وجہ سے کچھ معیار ہے، اور آغا خان کے بورڈ کے معیار کی وجہ سے ہی ہم ان کے تجربے سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، آج بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا کوئی ایگزامینیشن بورڈ ایسا نہیں ہے جس کو فخر کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ یہ بہترین ایگزامینیشن بورڈ ہے، یہ دنیا کے مقابلے میں اچھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کا ایگزامینیشن، ہمارے ایگزامینیشن بورڈ جو ہیں
وہ پست حالی کی طرف جا رہے ہیں. حکومت کو یہ غور سے دیکھنا چاہیے کہ جو جہاں پہ معیار پایا جاتا ہے اس کے اوپر اپنی زبردستی نہ کریں. اگر کی گئی تو وہ تمام نتائج نکلیں گے بشمول اس بات کے کہ معیار تعلیم کا پھر خدا ہی حافظ. بالکل. پیٹر صاحب لاسٹ 2 سوال بس آخری یہی ہیں کہ ایک تو آپ کو بہت مبارکباد، آپ کی جو رپورٹ ہے وہ بہت پسند کی جا رہی ہے آن جس کا ٹائٹل ہے لیسنز فرام نیشنلائزیشن آف ایجوکیشن ان 1972. یہ آپ نے بہت اچھی اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے اور یہ رپورٹ سامنے آپ لائے ہیں. تو اس کو آپ کس طرح سے ریلیٹ کریں گے کرنٹ کانٹیکس کے ساتھ، سنگل نیشنل کریکولم کی پالیسی کے ساتھ؟ اور آخر میں اگر آپ کچھ ریکمنڈیشنز بھی دیتے چلیں کہ یہ آگے کا مرحلہ جو ہے، ابھی ایک مرحلہ تو شاید گورنمنٹ نے گزار لیا سنگل نیشنل کریکولم کی ڈسکشن کے اوپر، لیکن آگے یہ جب چلے گا ٹیکسٹ بکس، نظام، یہ ساری باتیں ہوں گی، تو آپ کیا اس میں تجاویز دیں گے؟ تو پہلے اپنی آپ رپورٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، اس کے ریلیشن کے ساتھ سنگل نیشنل کریکولم کے. یہ جو سنگل نیشنل کریکولم سے پہلے یہ جو ہم نے رپورٹ پیش کی ہے، اس کا عنوان یہ ہے لیسنز فرام نیشنلائزیشن آف ایجوکیشن پالیسی 1972. اس کے اندر ڈاکٹر طاہر کامران صاحب ہیں، ہسٹورین ہیں، مایا ناز پاکستان کے ہسٹورین ہیں. انہوں نے اور میں نے بنیادی طور پہ کام کیا ہے، اور اس کا پیش لفظ ڈاکٹر یعقوب بنگش نے لکھا ہے. جی. اور جو خود کیونکہ یہ نیشنلائزیشن وہ سکولز جو مشنری سکول کہے جاتے ہیں اور کالجز، ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو ہم نے تمام کوشش کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر آج 2020 کے پالیسی کانٹیکسٹ میں، کہ وہ غلطی نہ کی جائے جو سن 1972 میں کی گئی تھی. وہ تقریباً یہی سوچ تھی. آپ ساری پالیسیاں، لیکن خاص طور پر 1972 کی پالیسی اٹھا کے دیکھ لیں اور آج کی پالیسی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، آپ کو بہت کم فرق نظر آئے گا. بلکہ ایک سٹیٹمنٹ تو ایک وزیر کی اس وقت کے، میں نام لے لیتا ہوں، مرحوم ہیں خالد معراج صاحب، جو کہ ایک وقت میں نگران وزیر اعظم بھی بنے، اور پیپلز پارٹی کے دور میں تو وہ مختلف عہدوں پر اور خاص طور پر اسپیکر اسمبلی کے عہدے پر فائز رہے. ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم نظام تعلیم میں انقلابی تبدیلیاں لا رہے ہیں اور امیر اور غریب کا فرق نہیں رہے گا. اگر آپ نام ہٹا دیں تو آج کسی نہ کسی وزیر کا نام لگا لیں تو فرق کوئی نہیں. دعویٰ وہی ہے، اس کا کانٹینٹ وہی ہے. لہٰذا یہ پالیسی اور یہ سوچ کہ کوئی سنگل نیشنل کریکولم ہو سکتا ہے اور وہ مفید ہوگا، یہ بیسیکلی فلاڈ آئیڈیا ہے. یہ بیسیکلی ناکام اپروچ ہے، جو کم از کم کل نہیں کسی کو پتا تھا تو آج پتہ چل چکی ہے. لہٰذا اس اسٹڈی میں بھی ہم نے وہ پالیسی ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ حکومت کشادگی کا مظاہرہ کرے. تعلیم کا مقصد بھی تو وسعت قلب ہے، وسعت ذہن ہے. جی. اگر ہم پہلے قدم پہ اس کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، اگر ہم اپنے عمل میں اس کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، تو ہمارے آئیڈیل کہیں اور ہوں گے، ہم کہیں اور ہوں گے. اس وجہ سے ایک تو پہلی بات یہی ہے، میری تجویز یہی ہوگی کہ حکومت، یہ درست بات ہے کہ حکومت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، کیمبرج سسٹم کو ختم نہیں کیا جائے گا. اچھا، اب سیاست میں کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کئی سیاسی ضروریات ہوتی ہیں، ہم اس کی گنجائش بھی رکھتے ہیں، لیکن جب تک اگر تو کل یہ ہے بدل کے یہ بات دوسری طرف سے کہہ دیا جائے نہیں وہ تو کچھ اور بات تھی، تو بات کچھ اور ہے. لیکن ہم نے کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ سنی ہے تو ہم نے کم از کم یہ سکھ کا سانس لیا کہ اب والے کیمبرج سسٹم کو وہ اس طرح سے ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دیٹ از دا اونلی کوالٹی ایجوکیشن دیٹ وی ہیو ناؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اجلت نہ کرے. یہ مت سمجھے کہ کیونکہ ہم نے ایک ڈیڈ لائن دے دی تھی لہٰذا یہ کام ہونا چاہیے. یہ ہم بی آر ٹی سے بھی سیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت سی چیزوں سے سیکھ سکتے ہیں کہ ڈیڈ لائنز دینا کچھ ضروری نہیں ہے. یہ قوم کی تعمیر کا، اس کے مستقبل کا معاملہ ہے. اس میں قوم جو
داموں کی غلطی ہے اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو معاف نہیں کر سکتے جو تعلیمی نظام کے ساتھ جو حشر ہو سکتا ہے. میں حشر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز اس کے اندر جو چیزیں رہی ہیں، ہم خود بھی نظام تعلیم کا حصہ رہے، کرٹیک بھی کیا ہے، حکومتوں سے ڈائلاگ بھی کیے ہیں، اور اب اور دنیا کے نظام تعلیم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، والدین ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، یہ سارا تجربہ استعمال کر میں اس بات کی سنجیدگی اور سنگینی دونوں کو اگر سامنے رکھوں تو علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ فطرت افراد سے اغماض تو کر سکتی ہے. لفظ اغماض جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے. اغماض کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اگنور کرنا. تو کہتا ہے کہ فطرت افراد سے اغماض پر نہیں کرتی یہ ملت کے گناہوں کو معاف. ایسی غلطی جو ہم نے مشترکہ طور پہ کی ہو وہ اس کو فطرت معاف نہیں کرتی، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یہ ایکسرسائز پوری کی پوری یہ ہماری ملت کی ایکسرسائز ہے، یہ ہماری قوم کی ایکسرسائز ہے. اس وجہ سے اگر ہم نے قوم کے طور پر کوئی غلطی کی تو معاف کیجئے، اس کو فطرت معاف، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. کوئی فرد غلطی کرے تو بخشا بھی جا سکتا ہے، اس کو فطرت بھی معاف کر دیتی ہے. یہی اقبال کا کہنا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ ہمیں من حیث القوم وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، ایک تو جو پہلے کر چکے ہیں، اور وہ غلط جو ہمارے اندازے میں بھی ہیں اور ہم ان سے واقف بھی ہیں. I think that was a perfect ending note, Peter صاحب. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. نہ صرف ہم ایکچولی انکلوسیوٹی کے اوپر بات ہم نے کی، بٹ پورے نظام پہ اور نصاب کے اوپر جو انٹریکیٹ پوائنٹس تھے بہت، آپ نے اس پہ ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو دیا، غور کیا. آپ کی جو ریفلیکشنز ہیں وہ دوز آر ویری ویلیوبل. سو بہت بہت آپ کا شکریہ اس انٹرویو کے لیے. تھینک یو سو مچ. Thank you so much, Elaine.